طرف نظر کی اور کہا، ہاتھ میرا پکڑ کے کہا کہ میں نے اس آدمی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں نے اس آدمی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور اللہ کے سپرد کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھائی گئی۔ میں اب 24 گھنٹے اللہ اللہ کرو، رب کو یاد کرو، کوئی توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی۔ آپ کہتے میں نے 24 گھنٹے اللہ اللہ کو یاد کیا، پھر حاضر ہوئے میں بیٹھ جاؤ، میں بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور جب ایسے دیکھتا ہوں تو مجھے رب کا عرش نظر آ رہا ہے، نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے تحت سرا تک سب کچھ نظر آتا ہے، ایسے دیکھتا ہوں تو مجھے عرش نظر آتا ہے۔ فرمایا اچھا، آپ نے پھر کچھ پڑھنے کے لیے کہا، فرمایا یہ پڑھو۔ وہ پڑھتے رہے سورہ اخلاص، پھر پڑھنے کے لیے کہا، فارغ ہوئے تو فرمایا اب اوپر دیکھو کہاں تک دیکھتی ہو؟ کہا حضور مجھے حجاب عظمت نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب عظمت نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اب آنکھیں بند کرو۔ بند کی آنکھیں کھولو۔ میں اچھا ان انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے؟ 2 انگلی ایسے کر کے اپنی کہاں تک نظر آتا ہے؟ تو اتنا کہنا تھا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ان انگلیوں میں مجھے اللہ کے 18,000 جہان نظر آ رہے ہیں، ان انگلیوں میں اللہ کے 18,000 جہان نظر آتے ہیں۔ اللہ والے کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن کسی کے دکھانے سے آتی ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، ہم اینک لگا لیتے ہیں، نظر کا بیلنس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فطرتاً ہر انسان کی دل کی نگاہ بنائی ہے، اللہ والے سے وابستہ ہونا، اللہ والے کا وجود اس کے لیے اینک بن جاتا ہے۔ اس وقت وہ دیکھتا ہے تو اللہ والے کی برکت سے دیکھتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 18,000 جہان دیکھا ہے تو اپنے شیخ کی برکت سے دیکھا ہے۔ اینک نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، تاریکی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایسے شیخ کے وجود میں یوں رچ بس جاتا ہے کہ جیسے نظر اٹھاتے ہیں 18,000 جہان تک دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے تو میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن کخردرۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوا کرتا۔ بہرحال یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ کہتے یہاں سے آپ نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے، مبارک ہو اللہ نے تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے، مبارک ہو اللہ نے تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اب میں تو حج کر کے جا رہا ہوں معین الدین تم بھی چلو۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ چلا۔ حج کا وہ لمبا پروسیجر سارا ہم نے طے کیا۔ اس وقت اتنے حج آسان تو نہیں تھے نا، اب تو بڑی آسانی ہو گئی، پھر بھی جوانوں کا کام اب بھی جوانوں کا کام ہے، عمر رسیدہ کا کام اب بھی نہیں۔ بہرحال وہ حج لمبا انہوں نے کیا، جیسے پیدل چلنا تھا، سواریوں پہ چلنا تھا، پھر حج کے موقع پر سارا حج کرتے رہے۔ آپ فرماتے بیت اللہ کا طواف کیا تو بیت اللہ شریف پہنچ کر طواف سے فارغ ہو کر میرے یہ شیخ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی مجھے حتیم میں لے گئے، میزاب رحمت کے نیچے، رحمت کے پرنالے کے نیچے مجھے پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے اے اللہ میں نے اسے تیری بارگاہ میں دیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں نے اپنے اس بیٹے کو تیری بارگاہ میں دیا ہے، قبول فرما لے۔ آواز آئی اس معین الدین کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اسے قبول کر لیا ہے، عزت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم کہ آپ کو وہیں سے کعبۃ اللہ سے ہی حتیم کعبہ کے اندر میزاب رحمت کے نیچے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ حج کے مناسک طے ہو گئے۔ اب شیخ فرماتے ہیں میں تو مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، معین الدین تم بھی چلو۔ چلے۔ اب مدینہ طیبہ تو سارے ہی جاتے ہیں نا، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، لیکن کچھ نظر والے بھی جاتے ہیں۔ عام آدمی کے جانے میں اور نظر والے کے جانے میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ خواجہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کعبہ گئے تو کسی آپ نے پوچھا تم بھی حج کر کے آئے ہو؟ ہاں۔ کیا دیکھا ہے؟ جی کعبہ دیکھا ہے۔ کعبے والا بھی نظر آیا،
کعبے والا بھی نظر آیا؟ اور جی نہیں۔ پھر اللہ سے دعا مانگ کہ تمہیں کبھی کعبے والا بھی نظر آ جائے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کی زیارت کرتے ہیں، گنبد شریف کی زیارت ہوتی ہے، سنہری جالیوں کی زیارت ہوتی ہے، لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جنہیں سنہری جالیوں والا نظر آ جاتا ہے، گنبد خضرا کا مکی نظر آ جاتا ہے۔ کوئی ہو تو صحیح، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم ہی اپنی آنکھیں درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں تو سودے مہنگے نہیں ہیں، صرف اخلاص کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے۔ جو دل سے جھولی پھیلاتا ہے، کریم اللہ اس کی جھولی کو پہلے بھر دیا کرتا ہے۔ ابھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو لے کر جب روضہ رسول پہ پہنچے تو آپ نے طریقہ بتایا، بیٹا ایسے سلام کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین، یہ کلمے پڑھو۔ آپ نے اسی طرح روضہ رسول کے سامنے یہ کلمہ پڑھا تو آپ فرماتے ہیں مجھے آواز آئی اندر سے، ایسی آواز آئی جو میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، کیا آتا ہے؟ وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے بھی سردار تم پر بھی سلام ہو۔ تو جو سلام دل سے کرتا ہے آگے بھی اسے دل سے جواب ملا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، دنیا میں جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، اور ایک وقت میں اس کی آواز بھی مجھ تک پہنچتی ہے، لیکن جو محبت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ جو محبت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود پاک کو سنتا ہوں۔ کبھی انسان تسبیح چل رہی ہوتی ہے، دیوار کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، پنکھا بھی دیکھ رہا ہے، اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے، ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہے، یہ بھی درود پاک ان تک پہنچتا ہے۔ کبھی محبت اور ذوق و شوق سے فنا ہو کر درود پاک پڑھتا ہے، اس درود پاک کو مدینے کا تاجدار خود اپنے کانوں سے سنتا ہے اور محبت سے سنا کرتا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا مانگیے، یا اللہ اگر درود پاک کی توفیق دی ہے تو کبھی محبت والا بھی درود عطا کر دے، کبھی پیار والا بھی درود پاک عطا کر دے، ایسا درود پاک عطا کر دے ادھر ہماری زبان واہ ہو، ادھر گنبد خضرا کا مکی بھی ہمارے سلام کا جواب دے دے۔ اب حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو وہیں تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور دیدار ہو کے آپ فرماتے معین الدین ہم تمہیں بحکم الہی سلطان الہند مقرر کرتے ہیں، ہند کا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے غیر مسلم بھی کہہ گئے، انگریز بھی کہہ گئے، اور ہندوستان پر تو ایک قبر جو ہے نا اجمیر کی قبر یہی حکومت کر رہی ہے۔ یہ بہرحال تو حضرت خواجہ کو یہاں اللہ کے حکم سے تجھے سلطان الہند مقرر کرتے ہیں، اب جائیے۔ پیر و مرشد نے وہیں سے روانہ کر دیا یا ان کے ساتھ آئے؟ آپ بغداد شریف سے پہلے آئے، یہ رستہ اسی طرح تھا۔ وہاں بعض روایات میں حضور غوث اعظم میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہوئی، آپ کے پاس رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 53 راتیں دونوں بزرگ ایک ہی کمرے میں رات لیٹتے رہے، سوتے رہے، اللہ اللہ کرتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک کمرے میں رہے۔ بہرحال یہاں سے فراغت کے بعد اور بھی بغداد میں بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوئی۔ یہ بڑے جلال والے بزرگ تھے، بڑے کرم والے بھی بزرگ تھے، جلال والے بھی تھے، پہلے لیتے تھے پھر دیتے تھے تو جھولیاں بھر دیتے تھے۔ خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ارادت مند تھے، آئے، چونکہ بہت بڑے عالم تھے امام راضی، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک علم میں ڈوبا ہوا وجود ہے امام راضی کا، اور آئے تو آپ نے فرمایا اور مولوی صاحب کیا پڑھا ہے؟ جی حضور اللہ کی مہربانی ہے یہ علم پڑھے ہیں۔ آپ نے ایک نظر ڈالی، سارا علم کھینچ لیا، خالی ان پڑھ، رونے لگ گئے، کہنے کہ حضرت میں نے تو بڑی محنت سے علم حاصل کیا ہے،
میں نے تو درس کے ٹکڑے کھا کھا کے اور میں مسجد کی صفوں پہ لیٹ لیٹ کے میں نے علم حاصل کیا ہے، میرا تو زندگی گزر گئی ہے، آپ مجھے میرا علم واپس کر دیجئے۔ بادشاہ کا دربار تھا، وزیر مشیر سب بیٹھے تھے، ان میں ایک ہمارے عالم علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی تشریف فرما تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گفتگو ہو رہی تھی، اچانک بادشاہ کے محل کی شیطیر سے کرک کی آواز آئی، چٹ ٹوٹنے لگا ہو، کو آواز آئی تو یہ حضرت علامہ تفتازانی دوڑ کر باہر چلے گئے۔ جب محفل سجی ہو، ایک عالم دین ہو، لوگ سب عزت اس کی کرتے ہوں، جبہ و دستار ہو، پگڑی پہنی ہوئی ہو، اور وہ دوڑ کے باہر چلے، عجیب سا لگے گا، سارا مجمع ہنس پڑا۔ پھر آپ کو بلایا بادشاہ نے، بلا کے کہنے لگا کہ آپ حضرت دوڑ پڑے؟ فرمایا یہ شیطیر تھے، اس کی آواز آئی تو میں نے کہا چھت گرنے لگی ہے۔ بادشاہ کہنا ہم بھی تو بیٹھے ہیں نیچے، کیا آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ بادشاہ ناراض نہیں ہونا، تو ابھی مر جائے نا، یہیں تیرے 7 8 10 جانشین بیٹھے ہیں، یہیں تلواریں نکلے، ایک کہے گا میں بادشاہ، دوسرا کہے گا میں بادشاہ، تیسرا کہے گا میں بادشاہ، اور آپ کہنے لگے میں نے 30 سال ٹکڑے کھا کر مسجد کی صفوں میں لیٹ کر میں نے علم حاصل کیا ہے، میرا کوئی جانشین نہیں ہے، اس لیے بادشاہ میری جان تیری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سمجھے بادشاہ قیمتی ہے، اور نہیں جس کے سینے میں علوم مصطفیٰ آتے ہیں وہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ ہم سمجھے وہ دنیا کے جو مسائل حل کرتا ہے وہ قیمتی ہے۔ پوچھے اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ فرماتے ہیں میرا نائب اور خلیفہ تو وہ ہے جو میری حدیثیں بیان کرتا ہے اور لوگوں کے سینوں کو معطر کرتا جاتا ہے۔ تو یہ نصیب کی بات ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی نے علم کھینچ لیا، امام راضی روئے، ان کو علم واپس کر دیا اور زیادہ دے دیا۔ اب انہوں نے کہا یہ پڑھا کرو، عبادت کرتے رہے، پھر دوبارہ ڈرتے ڈرتے نہیں آئے، کہتے یہ پیر صاحب ہیں تو ٹھیک، اللہ والے ہیں، پر کھینچ لیتے ہیں چیزیں، ساری عمر ایک مرتبہ جاتی، واپس نہیں آئے۔ اب اتفاق ہے اس مرید صادق کا پہلے انتقال ہو گیا، انتقال ہوا تو شیطان آ گیا ایمان چھیننے کے لیے، کہتا راضی بتا رب کتنے؟ کہا ایک رب، دلیل قرآن کی آیت پڑھ دی، اس نے توڑ دی، وہ عالم بڑا ہے، آپ نے دوسری پڑھی توڑ دی، تیسری پڑھی توڑ دی، 101 دلیل اللہ کی وحدانیت پر دی، اتنی کوئی دلیلیں رب کی وحدانیت پہ دے نہیں سکتا، وہ واحد دنیا اسلام کا فرد ہے جس نے شیطان کے سامنے 101 دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ اب پریشان ہوئے، ادھر حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی اپنے علاقے میں وضو فرما رہے تھے، پانی کا لوٹا اٹھایا اور زوب زمین پہ دے مارتے ہوئے زور سے کہا راضی کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، پانی کا چھینٹا سینکڑوں میل دور راضی کے چہرے پہ آتا ہے، اور راضی کا چہرہ آنکھیں کھولتا ہے تو پیر و مرشد کی آواز آتی ہے بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ اور حضرت خواجہ یہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی جو اتنے بڑے عالم کے آخری وقت اس کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ بھی ان کے پاس رہے، کیا دیا کیا دیا، یہ دینے والے میں نہیں بتایا کیا دیا ہے، لینے والے میں نہیں بتایا کیا دیا ہے۔ بہرحال یہ سینہ معطر اور مالا مال ہوتا ہوا بغداد کی سرزمین سے آگے نکلتے ہوئے رستے میں کئی جگہ قیام کرتے ہوئے لاہور میں ورود مسعود ہوتا ہے، تو رستے میں ایران کے ایک علاقہ میں ایک بڑا ظالم و جابر اور بڑا ہی فاسق و فاجر آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس پہ حوض تھا، اور حوض پر وہ اپنا وہ جو کام خرافات کرتا تھا، آپ آئے، آپ کو باغ اچھا لگا، باغ میں اندر داخل ہو گئے، حوض پہ بیٹھ گئے، اپنا مصلی بچھایا، اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ اب لوگ کہنے کہ حضرت آپ کا چہرہ مبارک تو بڑا نورانی ہے، پر یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، کوئی یہ چھوڑے گا نہیں، آپ کو تنگ کرے گا، کہیں اور تشریف لے جائیں۔ میں کچھ نہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہیں نا، اللہ کی زمین ہے، بیٹھے ہیں، اس کا کون سا باغ لے رہے ہیں، بیٹھے 2 گھڑیاں بیٹھے چلے جائیں گے۔ اتفاق سے وہ بھی آ گیا، اور وہ بھی آیا تو
تو اس نے دیکھا کہ میرے اس مسرد پر، میرے حوض پر ایک درویش بیٹھا ہے، اور درویش بیٹھے ہی اس نے کہا یہ کیا ہوا کہ میرے سامنے گدڑی پوش بیٹھا ہے، اور میرے محافظہ تمہیں کیا ہوا، تم نے اسے اٹھایا نہیں؟ اتنا کہنا تھا، آپ نے جلال بری نظر اس پہ ڈالی، ایسے نظر ڈالی، تڑپا تڑپ کے بے ہوش ہو گیا، تڑپا تڑپ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب کافی دیر کے بعد ہوش آتی ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سچا تائب ہو گیا، نہ کوئی خرافات رہی، نہ فسق و فجور رہا، نہ کچھ اور رہا، ایک ہی نظر میں کام تمام کر دیا، ایک ہی نظر میں کام تمام کر دیا۔ ہاں اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی نظر میں کام تمام کر دیتے ہیں، آنے والا کوئی ہو تو صحیح اور دینے والا اپنی موج میں ہو، پھر دیتا ہے تو خوب دیتا ہے۔ اسی طرح شرک پور والے حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے، یا آپ تشریف فرماتے جمعہ پڑھاتے تھے، ایک بہت بڑا عالم آیا، وہ تھا دادا دوسرا، اور حضرات صحابہ کرام کو نہیں مانتا تھا، کہنے لگا یہ کیا ہے، میں جاتا ہوں اس صوفی سے، اس درویش سے مناظرہ کرتا ہوں، میرے پاس یہ دلائل یہ دلائل یہ دلائل کے انبار تھے۔ اب وہ آیا، کسی نے کہا درویشوں کے پاس ایسے نہیں جاتے، کہنے لگا نہیں نہیں ایسا کیوں نہیں، وہ مجمع بڑا تھا، وہ اسے پیچھے کہیں جگہ مل گئی، بیٹھ گیا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، بڑا اس کے ہاتھ میں عصا بھی ہے، اور بیٹھ گیا۔ حضرت تقریر فرما رہے تھے، اچانک تقریر کرتے کہ آپ نے فرمایا بھائی میں تو بڑھا ہو گیا، لوگ ہن میرے نال مناظرے کرن ٹور آؤندے، میں بڑھا ہو گیا، لوگ میرے نال مناظرے کرن آ جاندے، پھر میں کیڑا ہے اٹھ، وہ پنجابی زبان تھی نا، او کیڑا اٹھ، اب اس کے ساتھی اس کو کونیاں لگائیں اٹھو، وہ نہیں اٹھا، میں کیڑا اٹھ، مناظرہ نہیں ہوتا اٹھ، وہ دوسری مرتبہ کونی لگائی نہیں، تیسری مرتبہ اٹھ، اب ساتھیوں نے کھڑا کر دیا، عالم بہت بڑا تھا، میں مناظرہ بانی ہوں تو آگے آؤ، ایک صف دو صف تین صف آگے چلا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، جمعہ پڑھا دیا سارا، اسے ہوش ہی نہیں ہے، جمعے کے بعد ہوش آتی ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ مناظرے رہے، نہ مجادلے رہے، نہ بحث و تمہید رہی، اللہ والے کی ایک نظر پڑتی ہے دل کی دنیا کو آباد کر دیا کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ والے کی ایک نظر پڑی، اس یادگار محمد کی طبیعت بدل دی، اس کی خاصیت بدل دی، اور اسے بھی اللہ والا بنا دیا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں کی آباد کرنے والا بھی ہمیں کوئی ملا دے، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت کا چراغ روشن کر دے۔ وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ افروزہ ہوا کرتا ہے۔